الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ دی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اور آپ دی آل اور صحاب تے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام دا جو سلسلہ شروع فرمایا، وہ بنی نوع انسان دی بھلائی دے واسطے، فلاح اور نجات دے واسطے اللہ تعالیٰ دا خالص دین اسلام لے کے آئے، اور اپنے اپنے زمانے دے اندر اپنی قوماں نوں وہ دین دستے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب انہوں نے نازل فرمائی، جس دے اندر اس دین نو مکمل کر دیتا اور ہدایت الہی نو اس دے نال پایا تکمیل نو پہنچا دیتا۔ سارے ہی انبیاء جدوجہد کرتے رہے اس دین دے غلبے لئی، لیکن جیڑی جدوجہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے، آپ کے ساتھیاں نے فرمائی ہے، وہ دنیا انسانیت کی تاریخ کے اندر اپنی مثال آپ ہے۔ ہر زمانے کے اندر ہی شیطانی قوتاں ہمیشہ اس دین دی مخالف رہی نے، اور اس نو دنیا دے وچوں ختم کرن لئی، دنیا چوں مٹا دین لئی، اگر مٹ نہ سکے تو یہ اندر تحریف کرن لئی، اس دے اندر بدعات و خرافات پیدا کرن لئی ایڑی چوٹی دا زور لگاندیاں رہیاں نے، اور وہ قوتاں اسلام کے خلاف آج بھی نبردہ مار ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان سے ایک دسی ہے کہ الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا دا کفر ایک ہی ملت ہے، وہ ایک ہی گروہ ہے، بھاویں وہ شاخاں وہ شکلاں مختلف ہون، وہ سارے دے سارے گروہ در حقیقت اسلام دشمن گروہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی انہاں قوتاں نے مل کے وہ یہودیت کی شکل چھون، عیسائیت کی شکل چھون، یا مشرکین عرب کی شکل یا مشرکین عجم کی شکل، انہاں قوتاں نے مل کے اس کا راہ روکنے کی کوشش کی۔
اور جنگ و جدال ہوئے، بہت کچھ ہویا، مسلمانوں نے جانی مالی قربانیاں ہر زمانے چ دیتیاں اور بہت زیادہ قربانیاں دیتیاں۔ انہاں قربانیاں دا انہاں اثار دا یہ نتیجہ ہے کہ آج بے شک زمین دے کسی خطے وچ وہ دین نافذ نہیں، لیکن پھر بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر وہ دین خالص موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ آئندہ قیامت تک موجود رہے گا۔ اور مسلمانوں جنہوں طلب ہوئے گی اس دین دے سمجھن دی، انہوں واسطے کچھ مشکل نہیں ہوئے گا، کیونکہ کتاب و سنت رجوع کرن اس خالص دین میں سمجھ بھی لین گے، اختیار بھی کر لین گے۔ لیکن چونکہ یہ دین انفرادیت نہ تعلق نہیں رکھتا، اصل میں دین اجتماعی زندگی دے اتنے حاوی ہے، اور اجتماعی زندگی یہ اپنا نفع چاہتا ہے۔ اس واسطے اگر نماز روزہ حج زکات کرتے رہیے تو اس عمل دی کفر کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اہل کفر بھی یہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہندوستان میں نمازاں پڑھو، مسجداں بناؤ، مدرسے بناؤ، پاکستان میں بناؤ، یورپ میں جا کے بناؤ، امریکہ بناؤ، ساری دنیا کے ممالک وچوں حج کرن جاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی تکلیف نہیں کفر میں انہاں گلاں دی۔ نمازاں پڑھو تسی جنیاں مرضی، کفر نو تکلیف ادوں ہوئے گی جدوں تسی یہ کہو کہ یہ دین مسجد دی چار دیواری چوں نکل کے میدان معیشت وچ بھی غلبہ چاہتا ہے، میدان سیاست وچ بھی غلبہ چاہتا ہے، یہ پارلیمنٹ وچ بھی نافذ ہونا چاہیے، یہ عدالت وچ بھی نافذ ہونا چاہیے، تھانے کچہری وچ بھی نافذ ہونا چاہیے، یہ حکومت ہونی چاہیے، اس دین دی حکومت ہونی چاہیے، ہر طرف کفر تے اہل کفر نو اس دا غلام بن کے رہنا چاہیے، اس دے ماتحت رہنا چاہیے۔ تو پھر تسی دیکھنا کہ کس طرح کفر یہ مقابلے حرکت میں آ جاتا ہے۔ جدوں بھی دنیا کے اندر ایک کوشش کی گئی ہے، کسی تنظیم نے کی ہے یا مسلمانوں نے کسی اجتماع نے کی ہے، اس وقت کفر حرکت آیا ہے اور اس نے اس تنظیم کو توڑن کی کوشش کی۔ آج بھی پوری دنیا کا کفر کٹھا ہے، جس طرح کہ پچھلے دنوں ساری دنیا کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جس وقت اسلامی حکومت قائم کی گئی اور وہ ایک امیر المومنین مقرر کیا گیا، تو ساری دنیا کا کافر کٹھے ہو کے اس سے حملہ ہو گئے، اور کافروں کے نال ساری دنیا نفاق جہی سی منافقاں دا گروہ نام نہاد مسلمانوں کا، وہ بھی انہوں نے نال رل گئے۔ اگرچہ مسلمان ملکوں کے وچوں کسی ملک نے اپنی فوجاں افغانستان سے نہیں بھیجیاں، لیکن کفار نو جہڑیاں سہولتاں سن وہ فراہم کیتیاں، پوریاں سہولت کار انہوں نے بنے رہے، انہوں نے رستے دیتے، انہوں نے اپنے اڈے دیتے، انہوں نے بحری بری راستے اور ہوائی راستے دیتے، اور اس طرح دنیا کفر و نفاق اسلام دی اس چھوٹی جی سٹیٹ کے خلاف حرکت میں آ گئی، اور شیطان دے چیلے عرصہ دراز تو وہ خلاف لڑ رہے ہیں، اور آج بھی منافقین کے گروہ انہوں نے نال ہیں۔ یہ گل ہے، یہ کوشش ہے انہوں دی جہدے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی گل فرمائی ہے۔ آج تو صدیاں 14 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے آیت اتاری سی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
فرمایا کہ اللہ دے چراغ نو اسلام نو یہ اپنے پراپے گنڈے دے زور دے نال بجھا دینا چاہتے ہیں، اپنے منہ دیاں پھوکاں نال بجھا دینا چاہتے ہیں۔ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اللہ تعالیٰ دے نور نو، اللہ تعالیٰ دے دین نو اپنے منہ دیاں پھوکاں نال یعنی پراپے گنڈے دے نال مٹا دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے نہیں بھیجا، یہ دین ہمیشہ انہاں دے کوششاں دے رغم دنیا چ قائم رہے گا، اور اس نو لے کے چلنے والے بھی پیدا ہوتے رہن گے، اور یہ لیے اشار اور قربانیاں کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہن گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا یہ کافر چاہے کتنا ناپسند کر اللہ کا نور پورا ہو کے رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہی اس غرض لیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ ذات جس نے اپنا رسول کامل ہدایت اور دین حق دے نال بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ساری دنیا دے قوانین، ساری دنیا دے ادیان باطلہ مٹا کے اس دین نو غالب کیتا جائے۔ دین دی آمد دا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا بنیادی مقصد اس آیت کریمہ بیان کیتا گیا کہ اس دین نو غالب ہو کے رہنا ہے، اس نبی دی تحریک نے غالب ہو کے رہنا ہے، غلبے واسطے آئی ہے، اور مسلمانوں واسطے لازم ہے کہ وہ اس دے غلبے لی جد و جہد کریں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ پاویں مشرکاں نوں یہ گل ناپسند ہوئے، کتنی بھی ناپسند ہوئے، ایک کر کے رہنا ہے مسلمانوں نے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ عطا کرنا ہے۔ جدوں یہ آیت اتری سی ادوں تے سما ہور سی، مناظر بھی ہور سن، اور اس دین تے ایمان رکھنے والے پروانے بھی ہور سن، اور انہوں نے اپنے جان مال قربان کر کے دشمن دا منہ پھیر کے رکھ دیتا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ چاندی دنوں دے اندر، چاندی مہینیاں سالاں دے اندر پورا حجاز فتح ہویا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخصت ہو جان دے بعد دنیا کے 3 بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ کے علاقوں تک اس دین پھیل گیا، اور صدیاں تک دنیا سے غالب رہا۔ بنو امیہ دا دور غالب رہا، بنو عباس دا دور غالب رہا، پھر سلطنت عثمانیہ آئی تو پھر بھی دین غالب رہا۔ بڑے بڑے امتحان آئے، بڑے بڑے، اور بڑے بڑے سانحات بھی امت کو پیش آئے نے، لکھوں کھا انسان جڑے نے بھیڑ چڑھے نے انہاں جنگاں دی، لیکن بقول علامہ اقبال ہے، جڑے لوگاں دے ہتھوں مسلمان قتل ہوندے رہے، سقوط بغداد ہویا، انہاں لوگاں دے وچوں ہی اللہ تعالیٰ نے پھر بندے پیدا کر دیتے، تو وہ اسلام لے آئے، اور اسلام لے آ کے پھر وہ اسلام کے سپاہی بن گئے۔ ہے پناہ شورش وارثے علامہ کا ایک شعر اس طرح کہ پاسبان میں کعبے کو صنم خانے سے، مطلب وہ یہ ہے کہ جنہ لوگوں کے ہاتھوں سقوط بغداد ہویا سی، انہوں نے اولاداں مسلمان ہو کے غلبہ اسلام کو لگ پیا کر۔ دین کے اندر اسپرٹ ہے، یہ وہ طاقت ہے کہ وہ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا کرتا ہے، جڑے لوگ قرآن و سنت کی رجوع کرن گے وہ لازماً انہوں کے اندر اسپرٹ پیدا ہو جائے، بشرط ہے کہ وہ یہ مطالعہ کر۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ یورپ تو کالی اندھیری اٹھی، اور اس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ سے لے لیا، ساری دنیا تے انگریز چھا گیا، اور مسلمان غلام ہو گئے۔ مسلمانوں کا کوئی ملک ایسا نہ رہا جڑا غلام نہ ہویا ہوگی، اور وہ سلطنت عثمانیہ جڑی بہت وسیع پیمانے تے سی، وہ سمٹ کے ترکی سے بند ہو گئی، وہ پابندیاں لگیاں،
پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں پابندیاں لگیاں سن 100 سال لے، اور 2023 جو پابندیاں ختم ہو رہی ہیں 100 سال گزر گیا، پوری صدی، اور زمانہ ہن تبدیل ہو رہا، اور دشمن کو پھر فکر لگ گئی کہ کیوں نہ مسلمانوں کے پھر ٹکڑے ہور کر دیتے جان۔ تاریخ پڑھو، جغرافیہ پڑھو، حیران ہو گے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملکوں کے جڑے بنے ہوئے نے راجے مہاراجے، یہ کس طرح پیدا کیتے دشمنوں نے، اور آئندہ ہوں پھر وہ سازش موجود ہے۔ اور اس طرح ہی وہ ملک جنہ ملکوں کے اندر کوئی تحریک اسلامی چل رہی ہیں، وہ مصر ہوئے، وہ پاکستان ہوئے، وہ ہندوستان ہوئے، وہ افغانستان ہوئے، وہ بنگلہ دیش ہوئے، سری لنکا ہوئے، یہ جتنے ممالک نے، وہ سوڈان ہوئے، ان سبنا ملکوں کے اندر جہاں اسلامی تحریکاں نے غلبہ اسلام واسطے کم کر رہی ہیں، انہوں ختم کرنے لئی اور انہاں ملکوں کے ٹکڑے کرنے لئی دشمن پھر تیار ہے۔ اور اگر دیکھا جائے گوگل تے ویکھو تسی کڈ کے شام و فلسطین کے علاقے اردن نو، تو وہ نقشے وچوں فلسطین ختم کر کے پورا اسرائیل دکھایا گیا ہے۔ اس طرح پاکستان کے نقشے کو دیکھو تو وہ بھی کشمیر کو خارج کر کے بلوچستان کا علاقہ خارج کر کے پاکستان کا وکھرا ملک بنایا گیا ہے۔ گویا انہوں نے منصوبے جڑے نے نیو ورلڈ آرڈر وغیرہ کا جڑا ریگن نے لکھیا سی اپنی کتاب وہ عمل درآمد شروع ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں یہ عقل نہیں ہے، اور انہوں اسلام دا نام سن کے، اسلامی نظام دا نام سن کے، وہ غلبے دی گل سن کے کپ کپی تاری ہو جاتی انہوں نے جسموں کے اتنے۔ انہوں نے پتہ ہے کہ ساڑیاں عیاشیاں اور ساڑے ساریاں نلائکیاں جڑیاں نے یہ نہیں چل سکنیاں پھر۔ اس وجہ دے نال اس کے خود مخالف نے، اور خود اس ملک دے اندر ہے، خود ملک جڑا اسلام دے نام تے بنے ہیں، جہدے دستور دی پیشانی تے گل لکھی ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوئے گا، اور یہ اندر کتاب و سنن کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس ملک دے اندر جس طرح کے قانون چل رہے ہیں، اس ملک دے اندر جس طرح کا سسٹم اور نظام چل رہا ہے، کوئی بھی صاحب علم آدمی جڑا تھوڑی جی سوجھ بوجھ رکھتا ہے اس کو بھلیکھا نہیں ہے۔ اس کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ نے گل اس زمانے بھی کہی سی، آج بھی وہ گل پوری سورہ انفال سے گل فرمائی سی، اور فرمائی اس لیے سی کہ لوگ کمزوری دکھا رہے سن، کمزوری لوگ دکھا رہے سن۔ جنگ تبوک کے موقع تے کچھ لوگوں کو کمزوریاں سرزد ہوئیں، جدی واسطے پورا تبصرہ نازل ہویا ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ وہ گل فرمائی دو حقیقتیں بڑی واضح کر کے فرمائی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں فرمایا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ مسلمانوں اکھاں کھول کے تے کان کھول کے گل سنو کہ کافر ایک دوسرے دے سرپرست ہیں۔ جتنے کافر نے دنیا کے اندر، جتنیاں کافر قوم ہیں جنہاں تسی کہتے ہو نا فلانا ساڈا دوست ہے، ملکاں دے حساب نہ کہہ جو فلانا ملک ساڈا دوست ہے، فلانا ملک ساڈا دوست ہے، یہ دوست نہیں ہیں تھوڑے، وہ اپنے مفادات دے دوست ہیں۔ چائنا دوست ہے، دن رات بھی میڈیا اتنے گردان سنتے ہو تسی، لیکن چائنا کے اندر جو حشر مسلمانوں کا ہو رہا ہے، جس طرح دیا پابندیاں مسلمانوں سے لگیاں نے، کوئی مسجد نہیں بنا سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کی کوئی فکر نہیں سکتا مسلمان حکمرانوں نے۔ کہتے ساڈا بڑا دوست ہے، وہ تہاڈا دوست نہیں، وہ اپنے مفاد کا دوست ہے۔ انہوں گرم پانی چاہیے سن جہدے واسطے سی پیک بنایا گیا، انہوں اس کا مفاد ہے، انہوں تہاڈی مسلمان امت کے نال کوئی غرض و غائب نہیں۔ اس لیے یہ گل کہی گئی کہ جتنے کافر نے وہ انہوں کی کوئی شکل ہوئے، انہوں کی شکل کافر ہندو وانہ شکل جو ہوئے، کافر بخشو دی شکل جو ہوئے، کافر عیسائی راہب دی شکل جو ہوئے، کافر یہودی دی شکل جو ہوئے، کافر کسی اور شکل جو ہوئے، یا منافقاں دا طبقہ جڑا انہاں دے نال ملیا ہوا ہوئے، انہاں دی جنیاں شکلاں نے ساریاں کفر و ملت واحدہ نے، اور یہ ایک دوسرے دے سرپرست ہیں۔
کشمیر کے اندر 186 دن آج کرفیو لگے. سری نگر کے اندر جموں کے اندر یہ علاقوں کے اندر شہر کرفیو لگا ہوا ہے اور کسی ویلے وقفہ نہیں ہوتا وہ. لوگوں کے افراد فوت ہوئے ہیں تو گھر قبر کٹ کے انہوں نے دفن کیے. بیمار ہو جان ہسپتالوں نہیں جا سکتے, سودا صرف لینے واسطے بازار نہیں جا سکتے. اس کی کوئی پرواہ پوری دنیا نو نہیں اور خود مسلمانوں بھی نہیں. ظلم کی انتہا تھی دیکھو, قرارداد پیش ہوئی ہے اقوام متحدہ تے سعودی عرب ورگا ملک جنہوں بڑا دوست لوگ سمجھتے ہیں انہیں ہندوستان کی حمایت ووٹ پایا. شام نے افغان نے نہ ملکوں نے عرب ملکوں نے سعودی حکومت ورگی حکومت نے جڑے بڑے دوست جنہوں لوگ سمجھتے ہیں انہیں ہندوستان کے حق ووٹ پایا اور وہ قرارداد ناکام ہو گئی. ہوتی قرارداد یہ پیش ہوئی سی کہ یہ کرفیو ختم کرایا جائے اور ہندوستان کشمیر کے اندر ظلم کرنے تو روکیا جائے اور انہوں قراردادوں کے عمل درآمد کرنے کا کیا جائے جہاں اقوام متحدہ پاس ہو چکی ہیں کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دیتا جائے. جس قوم کا یہ حال ہوئے, جس گروہ کا امت کا یہ حال ہوئے کہ وہ ٹکڑے انہیں ہو چکے ہون اور وہ بعد ملائیشیا کے اندر ایک بلاک بنانے واسطے مسلمانوں کا ایک اجلاس ہوا. تا وزیر اعظم امریکہ تو ڈردا اتنے شریک نہیں ہوا, سعودی والے روک دیتا اور اتنے شریک نہیں ہوا. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے گل کہی قرآن میں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. کن کھول کے سن لو, یہ تواڈے دوست نہیں ہے, یہ سارے کافر ایک دوسرے دے خیر خواہ نے, ایک دوسرے دے سرپرست نے. اگلی گل یہ کہ الا تفعلوہ, اگر انہاں دے خلاف تسی متحد ہو کے جد و جہد لئی نہیں نکلتے, جد و جہد نہیں کرتے, جہاد نہیں کرتے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین سے فتنہ پیدا ہو جائے گا, وفساد کبیر, اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. وہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا چونکہ مسلمان نہیں نکل رہے, مسلمان حکومتیں نہیں نکل رہی, عوام بھی نہیں نکل رہے. کوئی شخص ٹس تو مس نہیں ہوتا, کسی نے یہ تسی گل سناؤ, یہ مسئلہ سناؤ, یہ خطبے دیو, تقریراں کرو, یہ کتاباں لکھو, تحریراں لکھو, کوئی پرواہ نہیں لوگوں. بالکل بالکل جس طرح ڈیڈ ہو جائے ہوں نے بندے, اس طرح ہو گئے, یہ قوم اس طرح ہو چکی ہے. اور عادت پی گئی ہے سانوں جمعے پڑھن کی, عادت پی گئی سانوں خطبے دین. اسی سمجھتے ہیں کہ سارا کام جڑا یہ کر لیا جدو جنت کے فاٹک سارے لیے کھلے, یا تو سانوں دسیا نہیں گیا, سمجھایا نہیں گیا, یا اسی خود ہی اوائڈ کر رہے ہیں اس کو کہ اسی اللہ تعالیٰ کی کتاب نو اس رخ نال کدی ویکھے ہی نہیں, اس زاویے نال کدی ویکھے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تسی یہ سدے بابلی نہیں اٹھے, پوری امت نو کیا اگر یہ سدے بابلی تسی نہیں اٹھے تو پھر یاد رکھو زمین فتنہ دے نال بھر جائے گی اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. کیونکہ جس مقصد لیے اللہ نے اپنے رسول نو بھیجا وہ پورا جدوں نہیں ہوئے گا, غلبہ اسلام کی تحریک نہیں اٹھے گی, تو نتیجہ اس ملک کے اندر بربادی اور تباہی کا اور فتنہ کا ہوئے گا. اس واسطے دوجی جگہ فرمایا ہے کہ جڑے دنیا مظلوم لوگ نے جنہاں اتنے ظلم ہو رہے ہیں, بے شک نوی دنیا ہے, جدید دنیا ہے, جدید دنیا کے کچھ تقاضے ہیں, یہ کچھ سیاسی تقاضے نے, کچھ معاشی تقاضے نے, یہ کوئی شک نہیں. لیکن یہ سارے سیاسی اور معاشی تقاضے جدو دین دے تقاضے سامنے آ جان تو بیک جان گے. دین دے تقاضے اقلیت حاصل ہے. اس واسطے فرمایا یہ گیا ہے کہ آخر کی ہو گیا ہے, تمہیں ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 یہ گل فرمائی, بالکل جس طرح ہن ظلم ہو رہا ہے اور ظلم دے نال کشمیر دے اندر یا افغانستان دے اندر
یا دیگر دوسرے ممالک کے اندر، فلسطین کے اندر یہودیاں دی پولیس جو کچھ کر رہی ہے، تسی نیٹ تے دیکھو، تسی حیران ہووگے کہ بچیاں نوں، عورتاں نوں انہاں دے بازو مروڑ کے پیچھے بن کے زمین تے لٹا کے اتنے بہ جاندے نے فوجی، اور یہ لوگ ویکھتے بھی نیٹ دے اتنے یہ چیزاں۔ نیٹ دے اتنے ہر آدمی کو نیٹ ہے، ہر آدمی دے کول ٹچ موبائل ہے، اور پوری دنیا دے اندر یہ خبراں چل رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے ویکھنے لوگ اپنی اکھاں نہ ویکھتے ہیں کہ آرمی اسرائیل کی خواتین نال کی کر رہی ہے۔ بھارتی آرمی جڑی ہے ہندوستان دے اندر 10 لاکھ فوج کشمیر دے اندر پائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ کس طرح عورتوں نال کر رہی ہے، یہ سارا کچھ ویکھتے ہیں۔ یہ باوجود لوگ ٹس تو مس نہیں ہوتے، یہ باوجود بالکل سن لی گل تیار نہیں، وہ سمجھیں کہ سانوں کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت اصل یہ ہے کہ جدوں فتنہ برپا ہوئے گا اور فساد کبیر اٹھے گا، اس وقت کڑک دے نال گھن پسے گا، یاد رکھنا ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہوئے گا کہ پاکستانی محفوظ رہ جان کے فلاں فلاں، یہ نہیں ہے۔ یہی گل قرآن کہندا ہے کہ انہاں مظلوماں دی مدد دے واسطے تسی کیوں نہیں اٹھتے؟ مدد دیا کئی شکلاں نے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ تانوں کی ہو گیا مسلمانوں کہ تسی اللہ دی راہ وچ قتال کرنے لئی نہیں نکل رہے، اللہ دی راہ وچ جہاد کرنے لئی نہیں نکل رہے، کی ہے تانوں؟ حالانکہ تواڈے سامنے کمزور مرد، عورتاں اور بچے بلک رہے ہیں اور انہاں تے ظلم ہو رہے ہیں، اور وہ دعائیاں دے رہے ہیں، دعاواں کر رہے ہیں کہ ساڈے پروردگار سانوں اس بستی چوں جہدے بشندے ظالم نے اس چوں سانوں نجات دے، اور دعاواں کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کہ پروردگار ساڈے واسطے کوئی سرپرست کھڑا کر، ساڈے واسطے کوئی مدد بھیج، ساڈے واسطے کوئی مددگار کھڑا کر۔ یہ دعاواں کر رہے ہیں، لیکن تسی ہو کہ ٹس تو مس نہیں ہو رہے۔ ہوں یہ مدد سیاسی بھی ہے، یہ مدد اخلاقی بھی ہے، یہ مدد معاشی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ مدد جنگی طور پر بھی کی جا سکتی ہے۔ مسلمان حکومتاں جڑیاں نے انہاں دی ذمہ داری ہے، کدی تسی مجموعی طور پہ اسلامی دنیا جنوں کہندے ہو 56 ملک جڑے نے مسلماناں دے، انہاں دیاں فوجاں دی تعداد ویکھو کہ اسرائیل دی آبادی نہیں ہے جنیاں مسلمان دیا فوجاں نے۔ ساری دنیا دے مسلمان دی افواج جمع کر دیا جان تو ہندوستان دی فوج تو زیادہ نہیں، کم نہیں ہے۔ اسرائیل دے ایک چاٹ بھی انہوں دی برداشت نہیں کر سکتا، اتنی طاقت ہے دنیا کے اندر، اور خود پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ ایٹمی طاقت ہونا معمولی چیز نہیں ہوتی، یہ سمجھو کہ دنیا دی 7ویں سپر پاور پاکستان ہے، دنیا دی 7ویں پاور ایٹمی پاور، گویا 6 ایٹمی پاوراں باہر کٹ کے باقی دنیا ایک بننے تو پاکستان دی کلی پاور ایک بننے، اینی طاقت ہے۔ اور پھر ایک ہور بھی گل کہ دنیا دے اندر جڑے بحری بیڑے چلتے ہیں، مال بردار بیڑے، انہاں دے جڑے رستے نے، آبی رستے، وہ 4 نے، چارے مسلمانوں کے قبضے سے۔ اور پھر تسی مراکش تو لے کے تے ملائیشیا تک نقشہ دیکھو تو زمین دا جڑا بہترین خطہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، جہدے جو مختلف موسم بنائے گئے ہیں، وہ سارے خطے مسلمانوں نے دیتے ہوئے، ہر قسم کی معدنیات مسلمانوں کو، روپیہ پیسہ دولت اس قدر زیادہ ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کلا سعودیہ اپنے پیسے امریکہ کے بینکوں سے کھڑ لے تو وہی معیشت بیٹھ جائے، اینے پیسے، کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ آبادی کی کمی ہے۔ آبادی اینی ہے مسلمانوں کی دنیا کہ 1 ارب 68 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی، اتنی آبادی دنیا کی کوئی بھی کلی قوم ادھر اگے نہیں ہے۔ یہ باوجود ظلم کی ہنیری چل گئی کہ ہر جگہ مسلمانوں تے ظلم ہو رہے، اور وہی وجہ
ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਸ ਕਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਧੁਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਨੀਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਨੀਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਦੌਲਤ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਸਤੀਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਬਖਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਉਣ 'ਚ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੌਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ दीन जुदा है? जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो भाई असल हकीकत जी कि इस हवाले अल्लाह ताला ने गल फरमाई है कि अगर तुम नहीं जद्दोजहद करोगे, नहीं निकलोगे और उन्होंने मजलूमां की मदद ही नहीं उठो